السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کی خاص توفیق کے ساتھ آج انشاءاللہ العزیز 9ویں پارے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ پہلے 9ویں پارے کی 2 آیات کی ہم تلاوت کریں گے، آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سپارے کے شروع میں اللہ رب العزت نے جناب شعیب علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ جناب شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ مال کی محبت میں بالکل اندھے ہو چکے تھے، اور اس وجہ سے وہ حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر ہی اپنے کاروبار کیا کرتے تھے۔ جناب شعیب علیہ السلام نے جب ان کو پورا تولنے اور ماپنے کا حکم دیا تو انہوں نے ایک دوسرے کو مخاطب ہو کر کہا کہ اگر تم شعیب کی باتوں پر جاؤ گے، اس کی بات مانو گے تو تم نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ جیسا کہ آج بھی لوگ کہتے ہیں بھائی مولویوں کے پیچھے چلو گے۔ بھائی مولویوں کے پیچھے چلنے کو کس نے کہا ہے آپ کو؟ آپ مولویوں کے پیچھے بالکل نہ چلیں، آپ چلیں قرآن کے اوپر اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اوپر۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم شعیب کی بات مانیں گے علیہ السلام نبی کی تو ہم تو نقصان میں پڑ جائیں گے، کم نہیں تولیں گے، پورا تولیں گے تو نقصان پڑے گا۔ جیسے آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اگر جھوٹ نہیں بولیں گے تو کاروبار نہیں چلے گا، اور یہ کیفیت بھی ہم لوگوں نے پیدا کی ہے۔ اللہ ہم کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حقیقی خسارہ اور نقصان تو شعیب علیہ السلام کو جھٹلانے والوں کے لیے تھا، یعنی کہ جو اپنے نبی کو جھٹلاتے ہیں نقصان ان کا ہوتا ہے، جو جھوٹ بولتے ہیں نقصان ان کا ہوتا ہے۔ بظاہر لگتا ہے کہ جھوٹ بول کے کاروبار کیا تو فائدہ ہوگا، لیکن فائدہ نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ اگر یہ بستی والے ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان اور زمین سے برکات کے تمام دروازوں کو ان کے لیے کھول دے گا۔ تو دیکھیے برکتیں جھوٹ بولنے سے نہیں ملتی، برکتیں ملتی ہیں اللہ کے خوف سے، برکتیں ملتی ہیں ایمان سے، برکتیں ملتی ہیں توحید سے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، لیکن وہ اللہ کے احکامات کو جھٹلاتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر گرفت کی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی ان پر پکڑ آئی ہے۔
اس کے بعد اللہ رب العزت نے جناب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کو توحید کی دعوت دینے آئے تو فرعون نے سرکشی کا مظاہرہ کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلانے لگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نشانیاں عطا فرمائی تھی کہ وہ اپنے عصا کو زمین پر گراتے تو وہ بہت بڑا اژدہا بن جاتا، اور اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈال کے جب واپس نکالتے تو وہ روشن ہو جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی زیادہ واضح نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی فرعون ایمان نہ لایا۔ تو فرعون نے پھر اپنے درباریوں سے مشورہ کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک بڑے سارے میدان میں بلایا اور کچھ جادوگروں کو بلایا، اور جادوگروں کو کہنے لگا کہ میں تمہیں بہت زیادہ انعامات سے نوازوں گا اگر تم موسیٰ علیہ السلام کو ہرا دو، مطلب تم اگر غالب آ گئے تو تمہیں اپنے مقربین میں شامل کروں گا، بہت سے انعامات سے نوازوں گا۔ اب ذرا دیکھیے ایمان سے پہلے کی ان کی کیفیت کیا ہے۔ ایک بہت بڑا وسیع میدان ہے، اس کے اندر عظیم الشان معرکے کا بندوبست کیا گیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائے اور وہ جادوگر بھی۔ اب جادوگروں نے اپنا جادو دکھانا شروع کیا، انہوں نے اپنی رسیوں کو زمین پر پھینکا تو وہ سانپ بن کر دوڑنے لگی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے اپنے عصا کو، لاٹھی کو زمین پر پھینکا تو ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور وہ ان رسیوں کو جو چھوٹی چھوٹی سنپولیاں تھیں ان کو کھا گیا۔ جب جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کو دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی جادو نہیں بلکہ یہ ایک معجزاتی طریقہ ہے۔ تو انہوں نے فوراً کہا قالوا آمنا رب موسیٰ و ہارون، کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ جب اس بات کو فرعون نے دیکھا تو فرعون سے یہ بات تو برداشت نہ ہوئی، اس نے جادوگروں کو دھمکیاں دینی شروع کر دی، میں تمہارے ہاتھ کٹوا دوں گا، تمہارے پاؤں کٹوا دوں گا، میں تمہیں سزا دوں گا۔ تو چند لمحے پہلے وہ انعام کی لالچ میں تھے، جب لیکن ان کے اندر ایمان آیا تو جادوگروں نے کہا کہ اے فرعون، تو ہمیں اپنی طاقت کا رعب دکھا رہا ہے، ہمارے اوپر اب ایمان آ چکا ہے، ہمارے اندر ایمان داخل ہو چکا ہے، تو جو چاہے گا کر لے، لیکن ہم اپنے پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں صبر عطا کرے اور ہمیں اسلام پر موت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اسلام پر موت نصیب فرمائے، آمین۔ اور بھی اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جامع موسیٰ علیہ السلام کو اپنے سے ہم کلام ہونے کا شرف عطا فرمایا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اے میرے پروردگار، میں تجھ کو دیکھ سکتا ہوں؟ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، کوئی آنکھ ایسی نہیں ہے جو مجھے دیکھ سکے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک تجلی جب اس طرف پھینکی تو فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، اس تجلی کے پڑنے کی دیر تھی کہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وما انا اول المؤمنین، جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا تو انہوں نے کہا، قالوا سبحانک، اے میرے رب تو تیری پاک ذات ہے، تیری ذات بالکل پاک ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، میں نے آپ کو اپنے کلام اور رسالت کے ذریعے سے باقی لوگوں پر فوقیت دی ہے، پر جو کچھ آپ کو تورات کی شکل میں دیا گیا ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں اور شکر ادا کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ تو اس بات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کوئی آنکھ ایسی نہیں ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کو دیکھے، صرف اللہ رب العزت قیامت والے دن اپنے مومن اور خاص بندوں کو اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمیں بھی اس میں شامل فرمائے۔ اس صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہفتے کے دن والی آزمائش کا بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بستی میں رہنے والے یہودیوں کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار نہ کریں، لیکن وہ کیا کرتے، ہفتے والے دن جال لگا لیتے اور اتوار کو مچھلیاں پکڑ لیتے اور کہتے بھئی ہم نے مچھلیاں تو ہفتے کو نہیں پکڑی، حالانکہ جال تو لگایا انہوں نے۔ تو اس طرح کے سے آج بھی کئی لوگ اسلام کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور مختلف قسم کے ہیلے بہانے بناتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی کیا کیا، ہفتے والے دن جال لگا لیے اور اتوار والے دن مچھلیاں پکڑ لیتے۔ ان نافرمانوں کو اس بستی کے گروہ نے نیکی کی نصیحت بھی کی، ان سے کہا بھی دیکھو یہ کرنا درست نہیں ہے، ٹھیک ہو جاؤ، اپنی اصلاح کر لو۔ لیکن ایک گروہ ایسا تھا جو بالکل جانبدار تھا، اس نے کچھ نہیں کیا، اس نے نصیحت نہ کی اور ان کو کہنے لگا کہ بھائی تم کیوں ان کے ساتھ پنگے لے رہے ہو، کیوں ان کو سمجھا رہے ہو، میں اپنی سادہ سے زبان استعمال کر رہا ہوں۔
تو کہنے لگے سمجھانے والوں کو بھائی ان کے حال پہ چھوڑ دو، یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ جیسا کہ آج بھی کئی لوگ کہتے ہیں نہیں میرے بھائیوں، ہر وقت ہمیں دین کا کام کرتے رہنا چاہیے، سمجھاتے رہنا چاہیے۔ کس لمحے میں کس کو ہدایت نصیب ہو جائے ہمیں کوئی معلوم نہیں، یہ اللہ کی ذات جانتی ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو سمجھانے والے ہوتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں، جو نصیحت نہیں کرتے وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو نصیحت کرنے والی جماعت نے کہا کہ اس خیر سے ہمارا عذر ثابت ہوگا، ہم اللہ کے ہاں یہ عذر پیش کر سکیں گے، اور ہو سکتا ہے یہ لوگ راہ راست پر آ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نافرمانی کرنے والوں کو عذاب کا نشانہ بنا دیا اور ان کے چہروں کو مسح کر کے ان کو بندروں کی شکل والا بنا دیا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خصوصیات کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تورات اور انجیل میں ہے، دوسرا یہ کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی طرف مبعوث فرمایا، یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا فرمایا۔ اور ایک دفعہ پر جیسے اللہ فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو یہاں پر بھی اللہ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی طرف مبعوث فرمایا ہے، اور آپ کی رسالت زمانوں اور علاقوں کی حدود سے بالکل بالا تر ہے۔ اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام ہیں اور ہمیں اللہ کو ان ناموں کے ساتھ پکارنا چاہیے۔ اور اس بات کا بھی اللہ نے ذکر کیا کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ان سے پوچھتے تھے کہ قیامت کب آئے گی۔ اللہ نے کہا کہ آپ ان کو فرما دیجئے کہ اللہ کے سوا اس کا علم کسی کے پاس بھی نہیں ہے، اللہ کے سوا اس کا کوئی بھی علم نہیں جانتا۔ تو یہاں سے اندازہ لگائیں، لوگ کہتے ہیں کہ نبی ولی سب جانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتیں جانا کرتے تھے، تو قیامت کب آئے گی؟ یہ اللہ رب العزت نے اس بات کی نفی کر دی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا علم نہیں ہے۔ اور سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو شور شرابہ نہ کیا کرو، کھیل کود نہ کیا کرو، بلکہ خاموشی کے ساتھ قرآن کو سنا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اس صورت کے بعد سورہ انفال ہے۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اللہ نے بدر کے مارکوں میں مسلمانوں کی قلیل تعداد کے باوجود ان کو کافروں پر غالب کیا اور ان کی 1000 فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرمائی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ اہل ایمان کو جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں تو ان کو فوراً ان کی پکار کا جواب دینا چاہیے، یعنی کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا حکم دے دیں تو سمعنا و اطعنا، ادھر سنیں اور ادھر فرمانبرداری کے لیے تیار ہو جائیں، ہیلے بہانے نہ کریں۔ اس لیے کہ ایمان والے افراد کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر عمل پیرا ہو کر زندگی ملتی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کا بھی ذکر کیا ہے کہ کافروں کا ارادہ تو یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو قید کر دیں یا ان کو شہید کر دیا جائے یا ان کو جلا وطن کر دیا جائے، اور وہ اپنی تدبیر کر رہے تھے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ اپنی تدبیر کر رہے تھے کافر، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ اپنی تدبیر کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر تدبیر کرنے والا ہے، اور وہ اپنے برے ارادوں میں ناکام ہو گئے۔ اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ ابو جہل غلاف کعبہ کو تھام کر اس دعا کو اس نے کیا کہ اللہ اگر قرآن حق ہے، قرآن سچا ہے، تو پھر ایسا کر ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا دے، استغفر اللہ، ہمیں عذاب علیم میں مبتلا کر دے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو ابو جہل نے اس قسم کی دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو جہل کو بدر کے میدان میں ذلیل کیا، اور 2 چھوٹے چھوٹے بچے معاذ اور معوذ نے ابو جہل کا قلع کما کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو فتح نصیب فرمائی۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ جس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں یا جس قوم کے لوگ استغفار کرنے والے ہوں ان پر اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ تو معلوم ہوتا ہے آج تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر موجود نہیں ہے، لیکن ایک طریقہ کار اب بھی ایسا ہے جو اللہ کے عذاب کو ٹال سکتا ہے، وہ ہے استغفار۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، وہ کسی قسم کا بھی عذاب ہو، کسی صورت میں بھی ہو، اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ استغفار کثرت سے کرنی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے، جو گناہ ہم نے چھپ کر کیے ہیں، سب کے سامنے کیے ہیں، بڑے کیے ہیں، چھوٹے کیے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ پڑھا کریں۔ آپ کے اور ہمارے پیارے پیش و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 مرتبہ، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ 100 مرتبہ اللہ رب العزت سے استغفار کرتا ہوں۔ تو ہم تو سراپا گناہ ہیں، صبح سے شام تک کئی گناہ کرتے ہیں، اور کئی ایسے گناہ جو ہمیں معلوم نہیں ہوتے، تو اس لیے کثرت
کے ساتھ اللہ سے استغفار کرنا چاہیے۔ یہ تھے آج کے 9ویں سپارے کے چند اہم مضامین۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سننے کی، عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔